نجاتي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور اس کتاب کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام میں یہ بات بیان ہوگی کہ انسان کے اندر بقا کی خواہش ہے، اور اس بقا کے لیے قرآن کریم کی ضرورت ہے۔ بقا اور فنا یہ دونوں مفہوم بڑے واضح اور عام فہم ہیں۔ فنا کا مطلب ہے کوئی چیز وجود میں آئی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، کچھ وقت کے بعد فوراً یا ایک طویل عرصے کے بعد، یہ فنا ہے۔ اور بقا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وجود میں آئی اور اس کا وجود باقی رہا، اور وہ سلسلہ اس کا آگے چل رہا ہے، کسی جگہ جا کے اس کو ختم نہیں ہونا۔ اور یہی بقا اور فنا ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے، اور سارے کے سارے انسانوں میں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور جب تک انسان اس دنیا کے اوپر رہے گا، اس کے اندر بقا کی خواہش وہ نظر آتی ہے۔ چونکہ حقیقی بقا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اور اس کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوگا اس کو بھی دوام اور بقا نصیب ہوگا۔ اور یہ بات سارے انسانوں کے اندر مشترک ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے وجود کو جاری رکھنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان، ان میں یہ خواہش موجود ہے کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے وہ اپنی تمام ضروریات، اپنا تمام مال، اپنی تمام جائیداد، اپنی ساری چیزیں دے کر وہ صحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت کے ساتھ اس کے جسم کا دوام ہے اور اس کے جسم کو بقا ہے۔ اور اگر اس انسان کو کسی جگہ اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو جائے اور کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جہاں پر اس کے وجود کو خطرہ پیدا ہو جائے وجود کے لیے، تو اس صورت میں بھی یہ اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی بقا اور اپنے وجود کا تسلسل وہ مطلوب ہے۔
تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عقلی طور پر تمام انسانوں کا اس بقا کے اوپر اتفاق ہے کہ دنیا کے سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہیں اور ان کو دوام حاصل ہو، ان کے وجود کو تسلسل حاصل ہو۔ اب اس بات کو تھوڑا سا دوسرے اس انداز سے دیکھیں کہ یہ بقا اور دوام مختلف صورتوں کے ساتھ، مختلف اوقات، مختلف چیزوں کے ساتھ اس میں مزید جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا کوئی چیز جو فوراً گلنے سڑنے والی ہے، اگر اس کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں گلنے سڑنے کا عمل ایک حد تک رک جائے یا اس میں مزید جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں روکا جا سکتا ہو، تو وہی چیز ایک عرصے تک باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ گرمی کے موسم میں گوشت اگر کھلا پڑا رہے تو عام حالات میں وہ کتنا وقت رہے گا، وہ 1 دن 2 دن، اور اس کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن اسی گوشت کو اگر لوگ فریج میں رکھتے ہیں تو اس آلے کے اندر موجود ٹھنڈک کی وجہ سے اس کو بڑے عرصے تک اسی طرح سے کھانے کے قابل یا محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو اپنے یہاں کی ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں چونکہ برف پڑتی ہے تو وہاں پر کسی زمانے میں رواج یہ تھا، کیونکہ آج بھی وہاں پر کسائی کا نظام نہیں ہے کہ روزانہ کوئی آدمی گوشت کاٹے بازار میں فروخت کرے، تو لوگ دسمبر میں جانور جو ہے وہ ذبح کرتے تھے اور اس کے بڑے بڑے حصے الگ کر کے بکرے کر کے اس کو ایک ایسے کمرے میں لٹکا دیتے تھے جہاں پہ آگ نہیں جلائی جاتی تھی، اور یہ گوشت بغیر کسی مزید جو ہے انتظام کے دسمبر سے لے کر اپریل تک کھایا جاتا تھا۔ اتنا طویل عرصہ صرف اس ٹھنڈک کی وجہ سے وہ گوشت خراب نہیں ہوتا تھا اور بالکل ایسا ہے جیسے تازہ گوشت ہے، اس کو لوگ کاٹتے استعمال کرتے تھے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم فنا کے اسباب میں کمی آئے گی تو دوام جو ہے وہ دوسری طرف سے بقا اور دوام میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو مصر کے فرعونوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں کی لاش اس کی محفوظ ہے، اس کی فلاں چیز ملی ہے یہ محفوظ ہے، اور مختلف چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ مسالے یا کوئی ایسی چیزیں جو گلنے سڑنے سے ان چیزوں کو روکتی ہیں وہ اس کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کا وجود فنا کی بجائے بقا کی طرف جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقی بقا نہیں ہے، لیکن ایک وقت تک اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سارے انسانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ بقا تمام انسانوں کا مطلوب ہے، تمام انسان بقا چاہتے ہیں، اور یہ بقا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کا پرتو جس کے اوپر بھی پڑے گا اور اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوگا یہ چیز باقی ہو جائے گی۔ اسی کو اسلامی نظریہ حیات اور اسلام کی جو فکر ہے، اسلام کی جو سوچ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کا جسم فنا ہوگا لیکن اس کی روح فنا نہیں ہوگی، اور اس روح کی جو بقا ہے وہ بقا کس کے ساتھ ہے؟ وہ قل الروح من امر ربی، روح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روح باقی رہنے والی ہے تو اس روح کے لیے غذا یا اس کے لیے جو حالات اور اس کے جو موافق ماحول ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر اس کے لیے بقا کا تسلسل ممکن ہو، اور یہ تسلسل کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وحی الہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ساتھ
انسان سے جب تعلق جڑ جاتا ہے، اور وہی اور اللہ کے احکام جو ہمارے پاس اس وقت قرآن کریم کی صورت میں موجود ہیں، اس کے ساتھ تعلق، یہ بقا کے ساتھ تعلق ہے، اور اس بقا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اثرات اسی طرح سے مرتب ہوں گے کہ جس طرح سے بارش ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہے وہ ساری جگہ کے لیے ہے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہیں، کہ اگر وہ اچھی زمین پہ برستی ہے تو وہاں سے پھل پھول اگیں گے، وہاں پہ گھاس اگے گی، وہاں پہ مختلف چیزیں ہوں گی، اور اگر وہ کسی پتھر کے اوپر، صحرا کے اوپر، ریت کے اوپر اگر وہ بارش وہاں جو ہے نا وہ گرے گی تو لا محالہ اس کا نتیجہ بھی اس طرح سے ہوگا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن کریم جب اترا ہے تو اترنے کے بعد انسانوں کے اوپر بھی اس کے اسی طرح کے دو اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو قرآن کریم کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس قرآن کا اثر ان کے اوپر یہ ہوگا کہ ان کو دوام حاصل ہوگا، اور یہ دوام راحت کے ساتھ ہوگا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان، نیک انسان، ایمان اور عمل صالح کے بعد، اور اس کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا، اور جنت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسری طرف جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے اور اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو بھی چونکہ قرآن ابدی ہے، کلام الہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو بھی دوام حاصل ہوگا، لیکن اس دوام کی صورت تکلیف دہ ہے، اور ان کی وہ زندگی وہ موت سے بدتر ہے، لیکن اس کے باوجود دوام ان کو رہے گا، اور یہ جہنم کی زندگی ہے، جہنم میں لوگ زندہ رہیں گے۔ اور اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے ایک دھوبی ہے، وہ کپڑے دھو رہا ہے، مسلسل دھوتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب دھوبی گھاٹ پہ جا کے کپڑے دھوتے تھے، دریا کے کنارے دھوتے تھے، اور دھوپ میں کام کرتے تھے۔ آپ اس کے بعد نتیجہ دیکھیں کہ دھوپ لگ رہی ہے، اس دھوپ سے جن کپڑوں کو دھویا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ان میں سفیدی آ رہی ہے، لیکن ان کو دھونے والا جو دھوبی ہے اس کے جسم کے اوپر سیاہی آ رہی ہے۔ تو ایک ہی دھوپ ہے، ایک ہی روشنی ہے، لیکن صلاحیت کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے، یا اس کی جو صلاحیت اور قابلیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے کپڑے کے اوپر اس کا اثر کچھ اور ہے، اور کپڑے کو دھونے والے کے اوپر اس کا اثر کچھ اور ہے۔ اسی طرح قرآن کریم جب اترا ہے تو یہ اس بارش کی طرح ہے، اس سورج کی روشنی کی طرح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد جو انسان اس کو قبول کرے گا اس کے اوپر اس کا اثر کچھ اور ہے، اور جو اس کو نہیں قبول کرے گا اس کا اثر کچھ اور ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان دونوں کو بقا اور دوام حاصل ہوگا، اور یہ بقا اور دوام آخر تک جائے گا۔ کیوں کہ یہ صفت الہی جو قرآن کریم ہے، جہاں تک یہ باقی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی باقی رہے گا، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے زندگی جو ہے وہ جینا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ ہر انسان اور تمام انسانوں کے اندر بقا کی خواہش موجود ہے، اور یہ بقا کی خواہش اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ چاہیے اور ایک نظام چاہیے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے نظام کا نام قرآن کریم ہے، اور بقا کے لیے جو مقام ہے اس کا نام آخرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اگر سب کو بقا ہو جائے تو یہ دنیا تنگ ہو جائے۔ یہاں کا نظام اور اس نظام کے اندر ان سب کو جو اگر آپ سوچیں کہ مثلاً ایک گاؤں ہے، اس کی آبادی آج 6000 ہے، اور اگر وہ گاؤں 200 سال سے قائم ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی آبادی کتنی ہوئی۔ اور اگر یہی گاؤں جو ہے وہ 10,000 سال قائم رہتا ہے اور کوئی بھی آدمی اس میں سے نہ مرے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی آبادی کتنی ہوگی اور وہ لوگ کہاں رہیں گے۔ اس لیے اس تنگ دنیا کے اندر بقا کا وہ مظہر نہیں ہو سکتا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں منتقل کر کے اگلی زندگی میں
اس کو ایسا کیا کہ اس زندگی کے اندر اتنی پہنائی، اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی ہے کہ وہ زندگی وہاں پر ابد تک بھی اگر رہے تو وہاں پر کسی طرح کی مشکل نہیں۔ پھر یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے وسائل وہ ایسے نہیں ہیں جس کے اندر انسان باقی رہ سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا ہے جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب باقی رہیں گے اور کسی کو فنا نہیں ہوگی۔ اور اس کو جیسے احادیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا انسانوں کے درمیان، تو جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ان دونوں کے درمیان میں ذبح کیا جائے گا اور خوشخبری دی جائے گی، سب کو بتایا جائے گا کہ دیکھو جو جنت میں چلا گیا وہ جنت میں ہے، جو جہنم میں چلا گیا جہنم میں ہے، اور موت جو ہے وہ ختم ہو گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس بقا کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے کلام کو بھیجا کہ میں باقی ہوں، میرا کلام باقی ہے، اور اس کلام کے ساتھ جو بھی جڑے گا اس کو بقا حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق